اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ ان کے رونے پر تعجب فرمایا تو آپ کہتے ہیں کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے تو سورج روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ تو ان کے بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری تہجد پڑھی اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تو فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کے حالت دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگیں جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہے ہی، نامعلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ زرارہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ اس آیت پر پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا اور لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خلیل ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ اللہ کا خوف ہر خیر کی رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو سبھی واقف ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب بھی اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا۔ حدیث میں آیا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا ہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ہی ڈراتی ہے۔ آدمی اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا وہ تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روک رکھو، گھر میں بیٹھو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسندیدہ نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرما دیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو رو سکتا ہے وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشے سے، اور ایک رونا ہوتا ہے اللہ کے خوف سے۔ یہی وہ رونا ہے کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگیں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیمیا ہے، اور بہت ہی ضروری اور مفید۔ اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی ہر رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ایسی احادیث سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیں اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ اللہ حافظ۔